لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ مسجد میں تشریف فرما تھے جناب ابو ذر، ایک غریب صحابی تھے۔ بعض دفعہ غریب انسان جب دھکے کھاتا ہے، پریشانیاں اٹھاتا ہے، کندھوں کے اوپر بوجھ اٹھاتا ہے، اس کا جینا اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے، تو اس کی سب سے بڑی الجھن یہ ہوتی ہے، اس اپنی پریشانی سے زیادہ، مالی پریشانی سے زیادہ، اولاد کی پریشانیوں سے زیادہ لوگوں کی باتیں اور لوگوں کے دھکے اسے جینے نہیں دیتے۔ اللہ کے پیارے نبی ایسے رؤوف الرحیم تھے کہ اس غریب کی نفسیات کو ہی بہت اونچا اٹھا دیا، بہت اونچا اٹھا دیا۔ ابو ذر غریب صحابہ میں سے تھے، دنیا سے جا رہے تھے تو ان کی بیوی رو رہی تھی۔ پوچھا بیگم کیوں روتی ہو؟ کہا رونا تو کیا کروں، آپ ایسے حال میں مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں تو کفن دینے کے لیے چادریں بھی نہیں ہیں۔ کہا ابو ذر ذرا مسجد میں نظر دوڑاؤ، مسند احمد کی حدیث ہے۔ کہا ابو ذر ذرا مسجد میں نظر دوڑاؤ اور سب سے معزز انسان دیکھو کون ہے۔ جناب ابو ذر نے نظر دوڑائی، ایک انسان خوبصورت لباس اس نے پہنا ہوا تھا۔ کہا یہ ہے۔ کہا ابو ذر ذرا نگاہ اٹھاؤ اور دیکھو کہ مسجد میں سب سے زیادہ کمتر انسان، دنیاوی لحاظ سے کمزور انسان کون ہے؟ جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے نگاہ دوڑائی، ایک صحابی علیہ اخلاق، جس پہ پرانے کپڑے تھے، بوسیدہ پیوند لگے ہوئے، بیچارے کے پاس پہننے کے لیے پورا لباس بھی نہیں تھا۔ کہا یہ ہے۔ فرمایا ابو ذر دنیا جو بھی کہتی ہے، میں تمہارا پیغمبر یہ کہتا ہوں، یہ جو خوبصورت لباس پہن کے بیٹھا ہے، اس جیسے بندوں سے زمین بھر دی جائے، اور یہ جو پرانے کپڑے پہن کے بیٹھا ہے، یہ ایک بندہ زمین بھرے ہوئے ایسے بندوں سے بہتر ہے۔ صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ غریب ہے، اور وہ کم تر صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ امیر ہے، نہیں، اللہ نے آپ کو بتایا ہوگا کہ اس کے دل میں تقوی کیسا ہے، اس کے دل میں ایمان کیسا ہے، اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کیسی ہے۔ وہ امیر انسان کے دل میں زیادہ ہے تو وہ عزت والا ہے، وہ غریب انسان کے دل میں زیادہ ہے تو وہ عزت والا ہے، وہ عثمان غنی کے دل میں زیادہ ہے، اور وہ امیر ہیں اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہیں تو ایک ایک موقع پہ جنت کی بشارتیں پا رہے ہیں، اور وہ بلال کے دل میں زیادہ ہے تو ان کے قدموں کی آہٹیں جنتوں میں سنائی دے رہی ہیں۔ ایک اور موقع گزرا، باقاعدہ تربیت کی تاکہ میرا کوئی امتی کسی غریب کو غریب ہونے کی وجہ سے حقیر نہ سمجھے، باقاعدہ تربیت کی۔ ایک آدمی گزرا، دیکھیں کیسی تربیت ہو رہی ہے۔ ایک آدمی گزرا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک آدمی گزرا، آپ نے صحابہ سے پوچھا اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا رجل من اشراف الناس، بڑا آدمی ہے، اتنا بڑا، حری ان خطب ان ينکح، جس گھر میں رشتہ کا پیغام بھیجے گا اس کے لیے سارے گھروں سے رشتے دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ وَإِن شَفَعَ أَن يُشَفَّعَ، جس کام میں سفارش کر دے گا کوئی اس کی سفارش رد نہیں کرے گا۔ وَإِن قَالَ أَن يُسْمَعَ، جس مجمع میں بات کرے گا سارے سر دھن کے سنیں گے کیا کہتا ہے۔ ایک اور آدمی گزرا،
پوچھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صحابہ نے کہا غریب آدمی ہے، مسکین آدمی ہے، جس گھر میں نکاح اور رشتے کے لیے پیغام بھیجے گا کوئی اسے رشتہ نہیں دے گا، سفارش کرے گا تو کوئی سفارش سننے کو تیار نہیں ہوگا، کوئی بات کرے گا تو اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دے گا۔ تب بھی آپ نے یہی تبصرہ کیا، کہا جس کو تم وڈیرا سمجھتے ہو اگر اس سے زمین بھر جائے اس جیسے انسانوں کی، اور یہ غریب انسان اتنا تقوی والا ہے کہ یہ اکیلا ہی اللہ کے نزدیک ان سب سے بہتر ہوگا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ سب سے زیادہ عزت والا تم میں سے وہ ہے جس کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف اور تقوی ہوتی ہے۔ اور یہ تم نہیں جانتے کہ کس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، یہ فیصلہ اللہ ہی کرے گا، وہی سب کچھ جانتا ہے، اسے ہی ہر ایک کی خبر ہے۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ کتنے ہی تمہارے اندر ایسے غریب لوگ پھر رہے ہیں، ان کے بال پراگندہ ہیں، پہننے کے لیے ان کے پاس اچھا لباس نہیں ہے، نہانے کا بھی ان کے پاس کوئی اچھا انتظام نہیں ہے، دروازوں پہ دھکے کھا رہے ہیں، لیکن وہ دل کے ایسے صاف ستھرے اور اللہ کو اتنے پیارے لگتے ہیں، اگر وہ اللہ کو قسم اٹھا کے کوئی بات کہہ دیں تو اللہ ان کی قسموں کی لاج رکھ لیتا ہے۔ نہ غریب ہونا فضیلت ہے، نہ امیر ہونا فضیلت ہے۔ صرف غریب ہونا فضیلت نہیں ہے، وہ غریب بڑا بد نصیب ہے جو غریب ہو کے بھی بے نماز ہے، جو غریب ہو کر بھی متکبر ہے، جو غریب ہو کر بھی شیخیاں بکھیرتا ہے، جو غریب ہو کر بھی چوکوں چراہوں میں کھڑے ہو کے ڈکیتیاں کرتا ہے۔ تو اصل فضیلت تقوی کی ہے، کردار کی ہے، دل کی ہے، اخلاص کی ہے، اعمال کی ہے، رویے کی ہے، ایمان کی ہے، اسلام کی ہے۔ آپ کی اپنی شخصیت جو کردار کی بنیاد پہ ہے اللہ نے اسے دیکھنا ہے۔ اصول آپ نے بیان کر دیا، نہ اللہ تمہاری شکلیں دیکھتا ہے، نہ اللہ تمہارے مال دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔